اچھا سر، جاتے جاتے پھر آپ سے بس یہ سوال پوچھوں گا، یہ تو انجینئر صاحب والا سوال نہیں ہے، یہ ویسے بات ہے کہ آپ حضرات کی طرف سے نا جو ہمارے رافضی شیعہ حضرات ہیں ان کی طرف سے ایک اعتراض ہے جو کہ عوام اہل سنت کو اپیل کے اہل بیت سے دین نہیں لیا گیا، اور یہ بغض کے تحت سنی محدثین نے بے معنی کے تحت باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ تو آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ جو مفتی صاحب تھے، وہ علامہ صاحب تھے، وہ تقریباً شیعہ کی طرف مائل تھے، جن کی ویڈیو تھی وہ بلا عالم، ان کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں جی سینکڑوں کے حساب سے بلکہ ہزاروں کے حساب سے ہماری جو احادیث کی کتب ہے، ایون بخاری کا وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے روافض سے کٹر راوزیوں سے روایات لی ہیں، کٹر راوزیوں سے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا سنی محدث ہے جس ظالم نے ائمہ اہل بیت کرام کو نعوذ باللہ کذاب کہا ہو، رجال کا کوئی عالم ہو جس نے کہا یہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے، یا کہو جی ان کا جناب حافظے کمزور تھے، یا نعوذ باللہ کسی کی ایمان پہ شک کیا ہو، یا کسی کو یہی کہو کہ یہ رافضی تھا نعوذ باللہ، ایسا کوئی ہے کیا؟ یا یہ آپ ایسے الزام لگا دیتے ہیں؟ پہلی بات جو ہے نا کہ دیکھیں اس زمانے میں تابعین کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے جو شیعہ تھے، کٹر رافضی تھے تابعین کے زمانے میں، یعنی بنی امیہ کی حکومت سنہ 40 کے بعد جب معاویہ کی حکومت آئی ہے تو شیعہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، شیعہ یعنی وہ قتل ہوتے تھے۔ زیاد ابن ابی کی حکومت کے دوران اور معاویہ کی حکومت کے دوران وہ چن چن کے مارتے تھے، تو لوگ چپ جاتے تھے، تشیع کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ قتل بھی ہو گئے۔ اور پھر اس طرح بنی مروان کی جب حکومت آئی ہے تو وہ لوگ تو حجاج ابن یوسف کی حکومت تھی عراق میں، تو یہ لوگ شیعوں کو مارتے تھے، تو وہاں پہ اس وقت شیعہ بہت تھے علماء میں، لیکن وہ سخت تقیہ میں تھے، یعنی اپنے بچوں کو سے بھی تقیہ کرتے تھے، اپنے اولاد سے بھی چھپاتے تھے۔ تو لازمی بات ہے ان کے پاس وہ بہت سارے علماء تھے، ان میں بہت سارے حفاظ تھے، ان کے پاس حدیث تھی، تو ان سے جو احادیث لی گئی ہیں تو ان میں بہت سارے رافضی ہیں، بہت سارے شیعہ ہیں، بے شمار۔ بخاری مسلم میں ذہبی صاحب کتاب تذکرۃ الحفاظ کے ابتداء میں اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کے احادیث کو چھوڑ دیں اپنی کتب میں تو ہمارے پاس سنت نہیں بچے گا۔ یہ نص الفاظ ہیں تذکرۃ الحفاظ کے ابتداء میں، ابان ابن تغلب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، ان کا زندگی نامہ ابان ابن تغلب شیعہ راوی، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کو نکال دیں تو ہم سنت نہیں بچے گا، ہمارے پاس حدیث ہی نہیں بچے گا۔ تو اس میں بے شمار تھے، اور پھر آہستہ آہستہ تقیہ کی وجہ سے اگلے جو نسلیں آ گئی نا تو ان کو سب یہ باتیں جو ان پرانی نسلوں کو پتہ تھیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں۔ تو پرانے جو نئی نسلیں ہیں، اور پھر اس میں حکومات کا بھی بڑا ہاتھ ہے نا، کہ لوگوں کی تربیت تو کون کرتے ہیں؟ لوگوں کی تربیت وہی کرتے ہیں جو نماز جمعہ پڑھائے، جس کے ہاتھ میں مساجد ہیں، جس کے ہاتھ میں جمعہ ہیں، جس کے اس زمانے میں قضات کا بڑا رول ہوتا تھا، قاضی جو شہر کا ہوتا تھا، قبیلے کا قاضی جو ہوتا تھا، اس کا بڑا رول ہوتا تھا، نماز وہی پڑھاتا تھا اور فتوے وہی دیتا تھا اور لوگوں کو دین وہی سکھاتا تھا اور خطبے جمعہ وغیرہ کا وہی بتاتا تھا، لوگ انہی سے سیکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں قاضی وغیرہ یہ سب لوگ دربار سے تعین ہوتا تھا، بنی امیہ تعین کرتے تھے، اور وہ میک شور کرتے تھے کہ ایسے لوگ تعین کریں جو بالکل ان کو اہل بیت علیہ السلام سے کسی قسم کی ہمدردی نہ ہو، کیونکہ ان کی حکومت کا اسی لیجیٹمیسی اسی بات پر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام امام نہیں ہے۔ اگر وہ مان لیں کہ اہل بیت علیہ السلام امامت ان کی ہے تو پھر ان کی اپنی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ ان کے لیے سیاسی منفعت، نہایت سیاسی منفعت اسی بات پر ہے کہ لوگ ان کو لیجیٹمیٹ خلیفہ مان لیں۔ تو اگلے والے نسلوں میں یہ چلتا جب گیا تو اس طرح یہ تشیع کا رنگ ضعیف ہو گیا، تشیع کا، اور وہ روایات جو پچھلے والے نسل والے لوگ نقل کرتے تھے احادیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، دوسرے نسلوں میں وہ فلٹر زیادہ ہونے لگا۔ تو اس طرح یہ بات ان کی صحیح ہے کہ بخاری مسلم میں شیعہ اور رافضی روات موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ نے جو پوچھا، ایک اور بات بھی پوچھا نا آپ نے، کیا پوچھا؟ دوسرا حصہ کیا تھا اس کا؟ وہ میں نے پوچھا تھا جی کہ کون سے ایسے کوئی آپ کی نظر میں آپ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت کے محدثین بہت رکھتے تھے، کس نے یہ ظلم کیا کہ کسی امام کے توہین کی ہے؟ یہ بہت کم ہے، یہ کم ہے لیکن ہے۔ مثلا میرے ذہن میں جو آتا ہے، حافظ دارقطنی نے کچھ ایسے جملے بولے تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یا ایسے ہیں بہت کم، نہایت کم ہے کہ انہوں نے ان کی تضعیف کی تھی۔ یا ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ صریح اپنے کتاب میں کہتا ہے ملعون ہے، کہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں نستجیر باللہ، یہ ابن تیمیہ جاننے پہچاننے کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ جس کو یہ شیخ الاسلام بولتے ہیں، اور آپ کے وہابی ان کی ہر بات کو اللہ جانتا ہے حدیث کی طرح، ابن تیمیہ کے جملوں کو، ابن تیمیہ کے استدلال کو، دلیل کو، یا اس کے فتوے کو اللہ جانتا ہے۔ وہابی حدیث کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، نص قرآن کی طرف ٹریٹ کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں صریح کہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں کچھ نفاق تھا، نستجیر، وہ اس طرح اس نے کہا ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں۔ اس کے علاوہ بہت کم ہے، یہ نہایت کم ہے کہ کوئی مثلا کہہ دے کہ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو تضعیف کرے، نہیں، نہایت تکریم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لیکن تضعیف وغیرہ بہت ہی نادر، بہت کم ہے۔ اوکے سر؟ نہیں، پھر یہ دعویٰ آپ کا باطل ہے نا جی، جو اتنا بڑا الزام آپ نے اہل سنت پہ لگایا ہے، اور اہل سنت میں بھی بہت سے لوگوں میں یہ تشویش پیدا ہو جاتی ہے
کہ یار انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، تو جب ایم ایل بیت کو تو چھوڑ ہی دیں، جب وہ ایم ایل بیت کو، تو چلو وہ تو متفقہ ہستی ہے نا، لیکن جو رافضی ہیں کٹر رافضی، جب ان سے بھی روایات لے رہے ہیں تو پھر بغض کس بات کا ان کو؟ اس کا مطلب سنی محدثین معصوم ہیں کہ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں، ان ہے میں کہ ہمیں تعصب واپس سے بہت نہیں ہے دین بھائی، دینا۔ نہیں اس طرح نہیں ہے کہ ان میں متعصب نہیں ہے بھائی، تعصب بلکہ آپ کو ایک بات تعصب بتاؤں، بڑا کٹر ہے۔ یاد آ گئی مجھے بات، مفتی اسحاق صاحب ایک جملہ بولتے تھے، وہ کہتے تھے شیعہ الٹا ہمیں الزام دیتے ہیں، حالانکہ شیعہ بڑے چلاک ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی کتابوں سے ہمارے مطلب کی نہیں نکلتی، کیونکہ ان کے محدثین بڑے سمجھدار، بڑے ہوشیار، بڑے مکار تھے، انہوں نے جناب سنیوں کی روایتیں چھانٹ چھانٹ کے علیحدہ کی ہیں، ہمارے تو کہتے ہیں اتنے سادے بولے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے گلے مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ چن چن کے جناب روافض سے روایتیں لے گئے اور شیعہ ہمارے گلے میں فٹ کی ہیں انہوں نے، اور اب یہ کہتے ہیں جی تم ظالم ہو کہ تم نے دین نہیں لیا، کہتے ہیں لیا تو انہوں نے نہیں ہمارے، اس کی کیا حقیقت ہے سر؟ آپ نے کہا نا کہ بخاری مسلم میں ایسے راوی ہوں جو شیعہ اور رافضی ہوں، وہ موجود ہے، میں نے عرض کیا موجود ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سب آپ کے روات ان میں کوئی متعصب نہیں ہے، کوئی ناصبی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ آپ کے روات میں وہاں پہ شیعہ رافضی موجود ہیں، لیکن وہ ان سے ایسے روایت نقل کرتے ہیں نا وضو کے مسئلے پر یا تفسیر قرآن پر، امامت وغیرہ کے مسائل پہ، وہ اس کی روایت بہت کم ہے ایسے شیعوں سے۔ اور اگر پتہ چل جائے نا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ کہ یہ راوی شیعہ ہے، یہ راوی اس کا میل تشیع کی طرف ہے، تو اس کو اسی لیے یہ بے شمار ہے، اللہ جانتا ہے آپ کی کتب میں، اسی لیے رد کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کوفے کا آدمی ہے، صرف اسی لیے کہتے ہیں یہ کوفی ہے۔ کوفی ان کے نزدیک ایک رمز ہے کہ کوفے میں اکثر شیعہ رہتے تھے، تو اس کوفی ہونے کی وجہ سے وہ رد کرتے تھے، یا کہتے تھے یہ شیعہ ہے، اس کا حدیث ایک قاعدہ بنا دیا آپ کے محدثین نے کہ اگر فضائل اہل بیت علیہ السلام میں کوئی راوی حدیث نقل کرے، اس میں تشیع ہو، وہ شیعوں کی طرف مائل ہو، تو اس کی حدیث کو ہم نہیں مانتے، حالانکہ آدمی وہ سچا بھی ہو نہیں مانتے، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق صرف ان کے پاس اگر کوئی فضیلت کی حدیث آتی ہے تو نہایت ہی کم ہو، کیونکہ حدیث وہی نقل کرے گا جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح قاعدہ بنائے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں، آپ نے جو کہا ہے نا، آپ نے جو سوال کیا تھا کیا ان میں ایسے افراد ہیں جو شیعہ ہیں اور رافضی ہیں؟ جی ہاں، شیعہ رافضی موجود ہیں، لیکن کیا وہ سب کے سب شیعہ رافضی تھے؟ نہیں، ان میں بہت سارے بڑی تعداد ہے نواسب کی، بہت کٹر، اور بعض بالخصوص تابعین کے بعد اور تابعین کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا آپ کو، بہت اکثریت کن کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو نہایت ہی متعصب ہیں، تعصب رکھتے ہیں شیعہ کے خلاف اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اور ابو بکر عمر کے لیے بہت نہایت ہی سخت قسم کا تعصب رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ مثلا آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں نا کہ کتنے شیعہ روات کا مثلا یہ عطیہ العوفی جو ہے، عطیہ العوفی کا کوئی اور قصور ہے ہی نہیں ہے، عطیہ العوفی اس کے متعلق بہت سارے روایتیں ہیں کہ یہ آدمی ثقہ تھا، صرف یہی تھا کہ یہ آدمی شیعہ تھا، اسی لیے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا، اور اس کی روایت کتنی زیادہ ہے، کتاب ترمذی میں، کتاب سنن نسائی میں، اور وہ تابعین میں سے ہے۔ اس طرح کے تو بے شمار ہیں جن کے احادیث کو ترک کر دیا گیا، اسی لیے کہ وہ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ محدثین نے ان لوگوں کی تضعیف کیا، ان لوگوں کو ضعیف، علماء جرح و تعدیل نے ان لوگوں کی تضعیف کیا جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نقل کرتے، جو جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے محبت ہوتی تھی۔ یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کا اتباع نہیں کیا، یہ تو واضح بات ہے کہ آپ لوگوں نے اتباع نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کو، ان کو اپنا پیشوا نہیں جانا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ تو اظہر من الشمس ہے۔